بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج کا 5واں اور آخری ویلاگ ہے اور پیج وہ چل رہا ہے 334، مگر یہ 334 پر صرف ایک لائن ہے، باقی اس کا حصہ 335 پر ہے۔ ناظرین اردو کرام، معارف القرآن اس کتاب کا نام ہے۔ جلد اول سورۃ الفاتح سے لے کر سورۃ البقرہ، پارہ اول تا پارہ تیسرا، رکوع 8واں۔ مفتی اعظم پاکستان حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ۔ بہترین انسان وہ ہے جو خود بھی قرآن پڑھتا ہے اور دوسروں کو پڑھاتا ہے۔ یہ فرمایا ہے مدنی مصطفیٰ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے۔ کام ہے میرا تغیر، نام ہے میرا شباب، میرا نہرا انقلاب و انقلاب و انقلاب، ستوں دار پہ رکھتے چلو سروں کے چراغ، جہاں تلک یہ ستم کی سیاہ رات چلے۔ غرض یہ کہ قرآن کریم نے ایک طرف تو رسول اللہ کے فرائض میں تلاوت آیات کو ایک مستقل فرض قرار دیا ہے، دوسری طرف تعلیم میں کتاب کو جدا گانا فرض قرار دے کر بتلا دیا کہ محض تلاوت آیات کا سن لینا فہم قرآن کے لیے عربی زبان جاننے والے کے واسطے بھی کافی نہیں، بلکہ تعلیم رسول ہی کے ذریعے قرآنی تعلیم کا صحیح علم حاصل ہو سکتا ہے۔ قرآن کو تعلیمات رسول سے جدا کر کے خود سمجھنے کی فکر خود فریبی کے سوا کچھ نہیں۔ اگر مضامین قرآنی کو بتلانے سکھلانے کی ضرورت نہ ہوتی تو رسول کو بھیجنے ہی کی کوئی حاجت نہ تھی۔ اللہ کی کتاب کسی دوسری طرح بھی انسانوں تک پہنچائی جا سکتی تھی، مگر اللہ تعالیٰ علیم و حکیم ہے، وہ جانتے ہیں کہ مضامین قرآنی کی تعلیم و تفہیم کے لیے دنیا کے دوسرے علوم و فنون سے زیادہ تعلیم استاد کی ضرورت ہے، اور یہاں پر عام استاد بھی کافی نہیں، بلکہ ان مضامین کا استاد صرف وہ شخص ہو سکتا ہے جس کو حق تعالیٰ سے بذریعہ وحی شرف ہم کلامی حاصل ہو، جن کو اسلام کی اصطلاح میں نبی اور رسول کہا جاتا ہے۔ اس لیے قرآن کریم میں رسول اللہ کو دنیا میں سمجھنے کا مقصد یہ قرار دیا کہ وہ قرآن کریم کو معانی و احکام کی شرح کر کے بیان فرمائیں۔ ارشاد ہے لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ، یعنی ہم نے آپ کو اس لیے بھیجا ہے کہ آپ لوگوں کے سامنے اللہ کی نازل کردہ آیات کے مطالب بیان فرمائیں۔ تعلیم کتاب کے ساتھ آپ کے فرائض میں دوسری چیزیں یعنی تعلیم حکمت بھی رکھی گئی ہے، اور میں نے اوپر بتلایا ہے کہ حکمت کے عربی زبان کے اعتبار سے اگرچہ کئی معنی ہو سکتے ہیں، لیکن اس آیت میں اور اس کے ہم معنی دوسری آیات میں صحابہ و تابعین نے حکمت کی تفسیر سنت رسول سے کی ہے، جس سے واضح ہوا ہے کہ رسول کریم کے ذمے جس طرح معانی قرآن کا سمجھانا بتلانا فرض ہے، اسی طرح پیغمبرانہ تربیت کے اصول و آداب جن کا نسبت سنت ہے، جس کا نام سنت ہے، ان کی تعلیم بھی آپ کے فرائض منصبی میں داخل ہے۔ اور اسی لیے حضور اکرم نے فرمایا کہ انما بعثت معلماً، میں تو معلم بنا کر بھیجا گیا ہوں، اور یہ ظاہر ہے کہ جب آپ کا مقصد وجود معلم ہونا ہے تو آپ کی امت کا مقصد وجود متعلم اور طالب علم ہونا لازمی ہو گیا ہے۔ اس لیے ہر مسلمان مرد و عورت بحیثیت مسلمان ہونے کے ایک طالب علم ہونا چاہیے جس کو تعلیمات رسول کریم میں رسول اللہ کی لگن ہو۔ اگر علوم قرآن و سنت کی مکمل تحصیل اور اس میں مہارت کے لیے ہمت و فرصت نہیں ہے تو کم از کم بقدر ضرورت علم حاصل کرنے کی فکر چاہیے۔ جب فکر ہوگی تو اللہ تعالیٰ توفیق بھی دے گا۔ ناظرین، آج کے 5 ویلاگ کمپلیٹ ہوئے، انشاءاللہ کل نئے ویلاگ کے ساتھ آپ سے ملاقات ہوگی۔ میری قسمت جگانے کو خدا کا نام کافی ہے، میری قسمت جگانے کو خدا کا نام کافی ہے، ہزاروں غم مٹانے کو خدا کا نام کافی ہے۔ جو پوچھا کملی والے نے
کہا صدیق اکبر نے، میرے سارے گھرانے کو خدا کا نام کافی ہے۔ سلگتی آگ پر حبشی کے ہونٹوں سے صدا آئی، میری بگڑی بنانے کو خدا کا نام کافی ہے۔ خدا کا ذکر ہوتا ہے، سکون قلب ملتا ہے، خدا کے اس دیوانے کو خدا کا نام کافی ہے۔ خدا کے در پہ آ جاؤ اگر مقصود پانا ہے، کہ ہر مقصد کے پانے کو خدا کا نام کافی ہے۔